اس کے بعد آپ فورتھ سٹیپ پہ آ جائیں، اور فورتھ سٹیپ یہ ہوگا کہ اب آپ نے وہ جو جذبات ہیں نا ان کو کوئی نام دینا ہے. یعنی ہم کئی دفعہ صرف کہتے ہیں بس عجیب سی کیفیت ہے، نہیں، سوچیں کیا ہے. انزائٹی ہے، غصہ ہے، کوئی اداسی ہے، کوئی بہت بڑا دکھ ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ جیسے ہی آپ ان جذبات کو نام دینا شروع کریں گے تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پھر میں نے اس کے لیے کرنا کیا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ والا جذبہ جو ہے یہ کیسے تیل کی طرح میرے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ میں ری ایکٹیو ہوئی تھی، یا میں نے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس مسئلے کو ایسے ڈیل کیا تھا، یا میں یہاں پہ بڑی پرو ایکٹیو تھی. ٹھیک ہے، مجھ پہ کیا کیا پریشرز تھے، کن باتوں کو میں محسوس کر رہی تھی. یعنی آپ کا فل انالیسز آپ خود کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ سوچیں آتی ہیں ایک آندھی طوفان کی طرح اور سب کچھ اڑا کے چلی جاتی ہیں. پھر پانچویں سٹیپ پہ آپ آئیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ محسوس کر رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو جج نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے تمام جذبات کو ایکسیپٹنس دے دینی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے ایسا محسوس کیا، یا اچھا مجھے یہ برا لگا، اچھا مجھے اس وقت جیلسی محسوس ہوئی، اچھا میں انسیکیور ہو گئی تھی، اچھا مجھے نا اس وقت بہت غصہ آیا تھا. جج نہیں کرنا اپنے آپ کو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں اچھی ہوں یا میں بری ہوں، میں منافق ہوں، اور پتہ نہیں میں کیوں ایسے سوچتی ہوں، میں کیوں ایسے کرتی ہوں. کیونکہ ابھی آپ صرف اس کو لیبل کر رہی ہیں، اس طرح اپنے آپ کو بتا رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک ہیومن ہونے کا تھوڑا سا مارجن دے رہی ہیں. پھر آپ نے نیکسٹ سٹیپ پہ جانا ہے، سٹیپ نمبر 6 پہ. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان کبھی کبھی کسی مسئلے میں جب گھرتا ہے تو انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے، اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھی انسان رو بھی سکتا ہے، کبھی کسی پہ غصہ نکال بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا مجھ سے. اب میں نے اس جذبے کو جو بھی میں نے محسوس کیا، جس طرح بھی میں نے ایکسپریس کیا، اب میں نے اس کو پروسیس کر کے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے کہ یہ ہو چکا ہے. اس جگہ پہ میں واپس نہیں جا سکتی. مجھے جب بھی آ کر کوئی بہت پریشانی میں اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں بہت برا ہوں، مجھ سے بہت زیادتی ہوئی ہے اور میں نے یہ کیا ہے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں، ایک معصومانہ سا سوال ہوتا ہے میرا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹائم مشین ہے جس میں بیٹھ کر آپ واپس جائیں اور جو کچھ بھی آپ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ سے زیادتی ایک ہو گئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. تو آگے سے جواب یہی آتا ہے، پہلے یعنی ایک بالکل بلینک سا ایکسپریشن آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جواب آتا ہے نہیں یہ تو پاسبل نہیں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نا یہ سسٹم نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے جا کر اصلاح کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم ہمیں دیتے کہ ہم پیچھے جا کے اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ اور استغفار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کمپنسیٹری طریقے بتائیں جس سے ہم اپنی اصلاح آگے کے لیے کر سکتے ہیں، حال میں کر سکتے ہیں اور مستقبل میں کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم نہیں جا سکتے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، 7 سٹیپ پہ چلے جانا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی جذبہ پیچھے کا محسوس ہو رہا ہے، کوئی فلیش بیکس ہو رہے ہیں، کوئی چیز مجھے بادر کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کے روٹ کاز پہ جانا ہے کہ وہ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے. کیا یہ کوئی ایسا زخم ہے جس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، یا مجھے ابھی اس موقع پہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں آئندہ اس لوپ میں نہ رہوں. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنی کچھ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، لکھنے کی عادت ڈالیں. اور ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے لیے پریشان ہو تو فری رائٹنگ کریں. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ بھائی کوئی پڑھ لے گا تو کیا کہے گا، اچھا ہی میں یہ سوچ رہی ہوں، مجھے ایسی سوچیں آ رہی ہیں. 10 منٹ کے لیے نان سٹاپ لکھتے جائیں، بے ہنگم سوچیں، جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. اور جب آپ وہ لکھیں گے تو پھر آپ کیا کریں، اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے اس پہ کیا لکھا تھا. اس سے آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا. اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسا فورم جیسے آپ کے پاس یہ صاحبان کا فورم ہے، یا کوئی ایسا ٹرسٹڈ پرسن جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کی کوئی استاد ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی بہت کانفیڈینشیل فرینڈ ہو سکتی ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور جب آپ شیئر کریں گی نا تو آپ دیکھیں گے شیئر کرتے کرتے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ اکیلی بیٹھ کے گھنٹوں دنوں مہینوں کچھ بات سوچ رہی ہیں، بڑی ہمت کر کے آپ کسی کے پاس جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں
میں آج اس سے بات کر ہی لوں. اور جب آپ بات ہی شروع کرتی ہیں تو آپ کو نا ساتھ ساتھ سلوشن دماغ میں آ جاتا ہے, آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم کسی اور انسان کو کوئی حل بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے او یہ تو میری جیسی سچویشن ہے, مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کوئی مسئلہ آیا اور وہ جب ان کا حل ان کو دے رہے تھے تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے مسئلے کا اس طرح کا حل ہے. اور پھر ہم اس کے بعد 9ویں اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں, اور 9واں اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے اندر یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے, جتنی بھی یہ گندی قسم کی انرجی ہے جو مجھے تباہ کر رہی ہے, مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہی. امیجن کریں کہ وہ ٹائٹ سی رسی کے ساتھ اس نے مجھے باندھا ہوا ہے, تو آپ نے ایکچولی کیا کرنا ہے کہ اس کو ریلیز کر دینا ہے, اس کو کاٹ دینا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایکچولی گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کسی شخص کو مثلاً معاف نہیں کرتی یا اپنے اس جذبے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو مسئلہ جو ہے نا وہ دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہت زیادہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہوں, تو مجھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس بیکاری سے جو ہے وہ نکالنا ہوگا اور بچانا ہوگا. تو یہ والا کام میں چاہوں گی کہ آپ اس کو اچھی طرح کریں, لیٹنگ گو کا. اندر جھانکیں اور دیکھیں, اس کو پراپرلی محسوس کریں اور اس کو ریلیز کریں. اور یہ ریلیز کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس لیے نہیں دی کہ اب ہم ہینڈز اپ کر کے کہیں میں ریٹائرڈ فرام ایوری تھنگ. نہیں, ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کب تک ہے, اور ہم نے آخری سانس تک کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے, مزے کا کام کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے. اور آپ دیکھیں گے جتنی آپ پروڈکٹیو ہوتے جائیں گے, جتنی آپ کی زندگی بہت ایسی ہوگی کہ آپ اچھی طرح سوچیں گی, سمجھیں گی, تو لوگ بھی آپ کے ارد گرد جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوتے جائیں گے اور پورا ماحول جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں, اپنے آپ کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, اپنی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کیا, ہم نے کوشش کی, یہ سارے سٹیپ ہم نے کر لیے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو بھی ہم نے ماضی میں مسٹیکس ہوئیں یا ہمارے جو بھی رویے تھے, وہ اس ٹائم میں جو ہم نے غلط کر لیا اس کو ہم نے اس ٹائم میں آ کے ٹھیک کر لیا. کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی. لیکن اگر آپ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ, وہ کر بھی رہے ہیں, تو جو آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس ٹائم میں آ کے آپ کے بچوں کو وہ چیز کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو ایسے ہوتی تھی, تمہاری ماں تو بڑی غصے والی تھی, تمہاری ماں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ہم اپنا رویہ کیا کریں؟ مطلب ہم اب کس طرح اپنے بچوں کو کس طرح وہ جسٹیفائی کریں کہ ہم ٹھیک ہے اس ٹائم میں ہم ایسے تھے, وہ اس ٹائم کا اس سچویشن کی یہ تھی کہ ہمارے رویے ایسے تھے, کیونکہ ہمارے ساتھ سب کے رویے ایسے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نیگیٹو ہو گئے لیکن ابھی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, ہم ایسے. تو وہ لوگ وہ پرانی باتیں اپنے آپ کے بچوں کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ تو اس کا کیا اپنے آپ کو ہم کریں, بچوں کو کیسے وہ کریں, اس کے لیے کچھ بتائیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ سچویشن ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا نہ تو منہ بند کر سکتے ہیں نہ ان کو روک سکتے ہیں, اور ہر شخص اپنے ذاتی تجربات پر آپ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ مینٹین کرے گا. مثلاً کوئی اگر کہہ بھی رہا ہے کہ جی تمہاری ماں تو بہت غصے والی ہوتی تھی لیکن اب آپ کیسی ہیں, آپ کے سامنے اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ بس مسکرائیں اور آپ کچھ بھی نہ بولیں. تو وہ بچہ جب آپ کی طرف دیکھے گا, کوئی شخص بتا رہا ہے کہ یہ تو بہت غصے والی تھی لیکن آپ مسکرا رہی ہیں, آپ غصہ ہی نہیں کر رہی, تو اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا. تو بچے اپنے ایکسپیرینس پہ پھر ہمارے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی مثلاً آپ کو میرے بارے میں کوئی بتائے کہ یہ ایسی ہیں لیکن آپ کا تجربہ وہ نہیں ہے, تو آپ ان کی بات کو ڈسکارڈ کر دیں گے کہے بغیر. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جی کوئی آپ کے بچوں کو بار بار یاد دلاتا ہے اور آپ کے بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے, تو آپ ان سے سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے میں غصے والی ہوں. اگر بچے کہیں کہ نہیں آپ غصے والی نہیں ہیں, تو آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں, ان کا ہو سکتا ہے کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو, بس بات ختم کر دی. پھر تیسرا سینیریو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں آپ ہوتی تھی غصے والی, تو آپ آگے سے کہیں کہ ہاں مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط جگہ پہ غصہ کیا, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص عمر کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے سیکھ لیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب میں غصہ کرتی ہوں اور بچے کہتے ہیں نہیں اب آپ غصہ نہیں کرتی, تو آپ بچے کو پیار کر لیں اور آپ کہیں کہ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ کو میرے اندر یہ چینج نظر آئی, کیونکہ میں نے اپنے اوپر بہت کام کیا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے.
تو آپ اپنی سکسیس سٹوری کے ساتھ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یا فیملی ممبرس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ ہم میں سے جو بھی پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، حجاب نہیں لیتا تھا، تو لوگ پرانی باتیں بار بار یاد کرتے ہیں. تم تو حجاب نہیں لیتی تھی، تم تو پارٹیز میں ایسے آتی تھی. تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اب میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اوور جسٹیفیکیشن دینے سے کبھی بھی آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں ہوگا. اور یہ بھی سوچنا کہ لوگ اپنا منہ بند کر لیں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت میں رکھے، عافیت میں رکھے. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک فیلنگ کو انٹرنلائز کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ دس از واٹ یو فیلنگ، تو بعض دفعہ آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ واٹ یو آر ایکچولی فیلنگ از جسٹیفائڈ، اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین دس وے، اینڈ اس کے رسپانس میں جو مجھے فیلنگ ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے. اچھا، اب یہ اگر آپ نے انٹرنلائز کر لیا اور وہ سچویشن بار بار آپ کے اراؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے، تو اس لوپ سے پھر کس طرح سے نکلا جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دو ایریاز میں اس کو سپلٹ کرنا ہوتا ہے. آپ فیل کر رہے ہیں کہ میں جسٹیفائڈ ہوں، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کون سے اسکلز ریکوائرڈ ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا اور میں اس کو کیسے حل کروں، تو آپ اس حل کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں شخص کو تو سمجھ ہی نہیں آنی، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ جذبہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو میرا سینیریو ہے اس میں کچھ خاص کام ہو نہیں سکتا، دوسرے انسان پہ نہیں ہو سکتا، دوسرے انسان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. وہاں پہ آپ پھر کوئی باؤنڈری سیٹنگ سیکھتے ہیں یا اپنے جذبات کی مینجمنٹ سیکھتے ہیں. اور جیسے ہی وہ آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بھی وہ سینیریو اور سچویشن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا چیلنج ہو، آپ اس کے اکارڈنگلی پھر بھی کوئی نہ کوئی سلوشن لے کر آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی بات کو، اپنے جذبے کو کبھی بھی انویلیڈیٹ نہ کریں. کبھی نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے فضول میں غصہ آیا. غصے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سے وہ سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی، یا آپ کہیں پہ پریشان ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے آپ کے اندر غصہ آ رہا ہے. غصہ بتا رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو. تو اس طرح سے ہم جب سمجھتے ہیں نا تو پھر ہمیں آگے وہ طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. کمل جی، آپ کی آواز سن کے اتنی الحمدللہ اتنا اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سے بہت سیکھنے ملتا ہے. تو بس میرا ایک ہی کویشچن ہے، جیسے ہمارے گھر میں ایجڈ لوگ ہیں، تو اب مطلب ان کی ایج ہوئی ہے، سب سمجھ آتی ہے، مطلب ہم قرآن سیکھتے، جیسے آپ نے بولا نا، قرآن سیکھتے تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو وہ کوئی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں نا کہ آپ کا دل مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کٹ گیا. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار میں اتنی خدمت کرتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، پھر بھی آپ ایسے بولتے ہو. اس وقت تو آپ کچھ نہیں بولتے، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بول کے، لیکن آپ کے چہرے پہ یا آپ کے ریئیکشن پہ یا آپ اپنے ہسبینڈ پہ وہ فیلنگ ظاہر کرتے ہو. سامنے والا بھی یہ کہتا ہے وہ ایجنٹ ہے، چھوڑ دو کچھ نہیں. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا ویلیڈیٹ کر لیں کہ ہاں مجھے برا لگا ہے انہوں نے کہا ہے. پھر دوسرے سٹیپ پہ آئیں، جو بھی میں بات بھی کری تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. نہیں، ان کو سمجھانا مشکل ہے. پھر آپ انڈائریکٹ طریقے سے ان کو کوئی پلیٹ فارمز دیں جس سے وہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ہوں. کیونکہ میں بتاؤں، ہم نے اپنے بزرگوں کو کافی ایک تو وہ خود کارنر ہوئے ہوئے ہیں، دوسرا ہم نے بھی کارنر کر لیے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایکٹیولی انگیج کریں، ڈیسیجن میکنگ میں کریں، بات چیت میں کریں. بہت سال پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست ہے، میں ان کو ملنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ساس بہت ناراض ہیں آج. تو میں نے بلکہ اس کو کہا اچھا میں بھی پھر چلتی ہوں، بری بات ہے نا، میں آئی ہوں تو ان کو لگے گا کہ لو پھر اس کی کوئی دوست آ گئی ہیں تو تم ان کو ٹائم دو. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو مجھ سے ناراض ہو رہی تھی نا، اصل ناراضگی ان کے اپنے بیٹے سے تھی جو میرے ہسبینڈ ہیں، کیونکہ وہ بہت بزی ہیں، ان کو ٹائم نہیں دے رہے تھے. تو وہ پھر جب ان کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ پھر مجھ پہ غصہ اپنا اتار لیتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اچھا سا جیسے کھانے کا ٹیبل تیار کیا، جو چیزیں وہ پسند کرتی ہیں، اور میں نے وہ ٹرے سجا کر اپنے ہسبینڈ کو دی اور اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ جائیں اور یہ 1 گھنٹہ آپ نے اپنی اماں کے پاس بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ بس دیکھنا 1 گھنٹے کے بعد ان کی بالکل طبیعت بحال ہو جائے گی اور وہ فریش ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں، ہمارے بہت سے بزرگ جو آج ہم بات بھی کر رہے ہیں نا، ہم اتنے مکسڈ ایموشنز کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ایکسپریس ہی نہیں کرنا آتا. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو ان پروسیسز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے، سیکھ ہی نہیں رہے، پریشان ہے. اسی لیے کبھی کوئی جذبہ سامنے آتا ہے، کبھی کوئی جذبہ سامنے آتا ہے. تو ہمیں انڈائریکٹ طریقوں سے ان کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے.
پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی ہیلنگ کرنی چاہیے. اگر آپ ایسے افراد کے ساتھ رہتے ہیں جو ہر وقت زہریلے ہی رہتے ہیں, پریشان نہیں رہتے ہیں, تو آپ اپنی سیلف کیئر بھی بہت اچھی کریں. سیلف کیئر کے بارے میں بار بار سوچا بھی کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلدی بنائیں. جتنا آپ اپنے آپ کو ہیلدی بنائیں گی, جتنی سیلف کیئر آپ اپنی بڑھائیں گی, تو جب وہ کچھ کہیں گے نا تو پھر آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت آنا ہے کہ سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے. وہی لوگ ہمارے سامنے جب فوت ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ کن کن باتوں پہ لڑ رہے تھے, کن کن باتوں پہ جھگڑا کر رہے تھے, دے ور ناٹ امپورٹنٹ. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے مہمان ہیں ہمارے پاس, اور ان کے ذریعے ہم نے جنت کمانی. ان کے ساتھ ہم نے وہ تعلقات رکھنے ہیں جس سے ہماری آپس کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوں گے. اس طرح کی باتیں نا بتا بتا کر اپنے آپ کو پھر آگے بڑھانا ہے. ہاں, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو آگے جیسے میری جو ایج ہے, میں نے 40 کراس کیا ہے, لیکن میرے بچے ابھی بھی چھوٹے ہیں. تو آگے کے جو آپ کے بھی میں سیشنز لیتی ہوں اور اپنی ممی کی جو حالت دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوف سا ہوتا ہے, جیسے کہ میں اپنی ہیلتھ کا ابھی سے بہت زیادہ خیال رکھوں. تو یہ جو ایشوز آتے ہیں مونوپوز کے بعد اور یہ سب, اس کو ہم پہلے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی میڈیسنز ہیں, ہم سننے میں آ رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں تو اس کے ابھی سے میڈیسنز آ گئے ہیں, اور کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہے وہ ہمیں کیسے ہو کہ ہم گھر میں ہی رہ کے کر سکیں, کیونکہ ابھی بھی میں اتنی فارغ نہیں ہوں کہ میں کہیں باہر نکل سکوں نا. تو یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ چیزوں کو ہم کیسے ابھی سے کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں اکثر اوقات جب ہم 40s میں ہوتے ہیں نا اور ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک دن میں نے بھی ویل چیئر پہ بیٹھ جانا ہے اور ایک دن مجھے بھی ساری بیماریاں ہو جانی ہیں, میرے بھی یہی مسئلے شروع ہو جانے ہیں, میں نے بھی بڑا دکھی سا تنگ نظر سا ہو جانا ہے. نہیں, آپ ابھی سے اپنے آپ کو ہیلدی بنانا شروع کر دیں, اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, نیند کو ٹھیک کریں, ریلیشن شپ کو ٹھیک کریں, بہت سے اسکل سیکھنا شروع کر دیں. جو چیزیں ابھی میں کروا رہی ہوں, مثلا پازیٹیوٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں, پازیٹیوٹی سیکھیں. اسی طرح آپ اپنے جذبات کی مینجمنٹ سیکھیں, آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں. اسی طرح آپ ریلیشن شپس پہ زیادہ اچھی طرح انویسٹ کریں, اور اپنے آپ کو یہ مائنڈ سیٹ دیں کہ میں نے لائف لانگ لرنر رہنا ہے, میں نے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے. تو کیا ہوگا, کچھ عرصے بعد جب آپ اس ایج میں آئیں گی تو تب بھی آپ کو کوئی چیلنج ایسا نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو مینوپاز اور ایسے جو چیلنجز لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ انہیلدی لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں. جتنا آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھیں گے تو آپ کو کوئی ادویات نہیں لینی پڑیں گی. تو وقت سے پہلے یہ سوچنا کہ ہم کوئی ایسی میڈیسنز لے لیں, کیونکہ یہ سب ہارمونز ہوتے ہیں, ایسی میڈیسن لے لیں کہ ہمیں اس وقت مسئلہ نہ ہو. اس کے لیے بیسکس کو اپنے ٹھیک کریں. جتنے بیسکس آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے, آپ ابھی سے سوچنا شروع کریں کہ جب مجھے ابھی غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں, کس طرح اس غصے کو مینیج کرتی ہوں. اچھی طرح مینیج کرتی ہیں تو الحمدللہ, اچھی طرح مینیج نہیں ہوتا تو دیٹ مینز یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو یعنی ہر چیز کو اچھی طرف لے جانے کے لیے آپ کو وہ سارے طریقے جو ہیں وہ سوچنے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بھی, تو اب اس پہ جو ریئیکشن آتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے, اور باوجود اس کے کہ ان کو اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہوتی لیکن مائنر ہی ہوتی ہے, لیکن اس پہ ریئیکشن اتنا شدید اور مسلسل یہ کہنے کے باوجود کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے, واقعتاً یہ غلطی تھی میری. اور لیکن یہ کہ جو بچے ہیں وہ اس قدر بولتے ہیں کہ بالکل کنٹرول میں نہیں آتے, مطلب یہ کہنے کے باوجود کہ بس کر دو, اب میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں, مطلب ٹیمپرامنٹ بالکل لوز ہو جاتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور بعد میں جب انسان بالکل گر جاتا ہے, بالکل کولیپس ہو جاتا ہے, تو بعد میں آ کے پھر معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی. تو ایسے میں کیسے مینیج کیا ہے کہ جب وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں, اگلے بندے نے سوری کہہ دیا ہے, اگلے بندے نے کہہ دیا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, اب جو ہو گئی وہ ظاہر ہے اسے تو لوٹایا نہیں جا سکتا. چیز کو کیسے مینیج کیا جائے؟ کتنی ایج ہے بچوں کی؟ بچے ماشاءاللہ 40 سے ابو ہیں اور میرڈ ہیں, بچوں والے ہیں. اس میں دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آپ اس کا تھوڑا سا لاگ بنائیں, لکھیں اور پیٹرن دیکھیں. جو میں نے آپ کو وہ سٹیپ ایک بتایا تھا نا لکھنے کا, جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ لکھیں, آپ کو نا کوئی پیٹرن نظر آئے گا. ایک ہوتا ہے ہم سے
ایک غلطی ہوئی ہے جو شاید پچھلے 2 سال میں بھی نہیں ہوئی. تو وہ غلطی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جی بس ہو گئی غلطی. اور اکثر لوگ ایسی غلطیوں کو اوور لک بھی کر لیتے ہیں, وہ زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں. لیکن ایک غلطی ہوتی ہے جس کا پیٹرن ہوتا ہے, بار بار مجھ سے وہی غلطی ہو رہی ہے, بار بار مجھ سے وہ غلطی ہو رہی ہے, یا ملتی جلتی غلطی ہو رہی ہے. جو غلطی بار بار ہم سے ہوتی ہے نا وہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی اریٹیٹ کرتی ہے, وہ بھی تھک جاتے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہمارا پیٹرن سا بن چکا ہوتا ہے, ہم پھر وہی غلطی کر دیتے ہیں. تو ایسی جو سچویشن ہوتی ہے نا اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اب سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو کیسے کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمیونیکیشن کو ایسا بنانا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفینسو نہ ہوں بہت زیادہ. بار بار اب 40 سال کی اگر اولاد ہے تو اس کے آگے جھکے نہیں, بار بار من نہیں کریں, اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں. آپ نے اچھے انداز میں ایک بات کر لی, اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ خاموش ہو جائیں اور آپ خاموش ہو کر اپنے کام کریں. اور اگر کوئی بہت زیادہ بات بولے تو بجائے اس کے کہ یہ بات کریں اچھا ہو گئی غلطی یہ ہوا, آپ ان کو بہت پیار سے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ بات مجھے بہت ہرٹ کر رہی ہے, اس چیز سے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ مجھے یہ بتانا چھوڑ دیں. جب آپ اچھے انداز میں بتاتے ہیں, کبھی کبھی ٹھیک ہے کوئی انسان پھر بھی بول سکتا ہے, پھر اس کے غصے کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو پھر وہ اینگر مینجمنٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. آپ آگے موو آن ہو جائیں اور آپ بس یہ کوشش کریں کہ آئندہ اس سے ملتے جلتی غلطی آپ نے نہیں دہرانی. لیکن ہم انسان ہیں, غلطیاں تو ہم سے ہوں گی, بہت ساری غلطیاں ہوں گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کام کرتے کرتے اپنی اینک رکھتی ہوں, پھر میں ہر تھوڑی دیر بعد آواز لگاتی ہوں مجھے اینک نہیں مل رہی. تو میرے بچے اس وقت مجھے کہتے ہیں فما آپ کیوں اینک نہیں سنبھال کے رکھتی ہیں, اور میں دل میں سوچتی ہوں کہ جب تم لوگ میری عمر پہ آؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ انسان کیسے ادھر ادھر رکھ کے بھول جاتا ہے. تو میں نے کیا کیا ہوا ہے اس کا حل, میں نے 5-6 اینکیں بنائی ہوئی ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں ایک اینک لگاتی ہوں, اگر کوئی کہیں رکھ دی بتا دیتی ہوں کہ مجھے اینک نہیں مل رہی, لیکن دوسری اینک لگا کر کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. اور پھر کوئی نہ کوئی آ کے میرے ٹیبل پہ وہ رکھ دیتا ہے کہ یہ آپ کی اینک فلان جگہ سے مجھے ملی. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان وہ اس طرح سے نا سیکھ لیتا ہے چیزیں جو ہوتی ہیں. تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ بھی کریں, کئی جگہوں پہ آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھے آپ کی یہ جملے نہیں اچھے لگے اور آپ آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات نہ کریں. وہی بات ہے کہ اسکلفل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور کیا کیا سینیریوز ہیں, اس معاملے میں آپ کو اسکلفل بھی ہونا پڑے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے جو ہیں اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں, اور وہ جب کوئی بات کرنا شروع کرتے وہ ان کی اعصاب خود اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے, اور وہ مطلب ایک طرح سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, اور مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بھی خاموش ہو جاؤ, مجھے سمجھ آ بات میں, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا. اور ہوتا بھی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بار بار سچویشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب کبھی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اتنا زیادہ شاؤٹنگ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر کئی دن تک میں اٹھنے کے قابل نہیں رہتی. جی میں نے جو سلوشن بتائے نا ان پہ آپ کام کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.